سب سے پہلے میں آفاق احمد بھائی کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور الائنس آف ورام باغ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے اس کیمپ میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میر صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ الائنس آف ورام باغ مارکیٹ ایسوسی ایشن بنانے میں بھی عتیق میر صاحب کا یہ ہاتھ ہے، اور یہ ہمارے بڑے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ اس کیمپ میں۔ اور جو عزت کا اور جو احترام کا رشتہ ہے اور جو تاجر برادری کی جو خدمات ہیں، اس میں کہیں بھی میر صاحب سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے، ان کے ساتھ مل کے آج بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آفاق بھائی، یہ ویسے کیمپ پچھلے 24 سال سے الحمدللہ یہ ہر سال جو ہے وہ ہم الائنس آف ورام باغ مارکیٹ ایسوسی ایشن یہ تمام ہی میرے ساتھی مل کے اس کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ کیمپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والے کسٹمر اور دکانداروں کی تحفظ کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اطراف میں کوئی 20 سے 22 مارکیٹیں مین مارکیٹیں جو کہ رات دیر تک کھلی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں سندھ رینجرز کا، سندھ پولیس کا، ٹریفک مینجمنٹ کا بہت زیادہ تعاون حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے، ویسے تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن باہر ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، لیکن الحمدللہ رمضان میں اس کیمپ پہ ہم تمام تاجر مل کے اور ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اب تک جو ہے وہ الحمدللہ کوئی ایک واقعہ رہنمائی ہوا، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہم سن رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اس ایریے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ اب تک پیش نہیں آیا۔ تو یہ قابل تعریف ہے سندھ پولیس اور سندھ رینجرز اور ٹریفک مینجمنٹ۔ میں چاہوں گا ان کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے یہاں پر۔ آفاق بھائی، آپ کی میں کچھ روز پہلے میں نے سنا تھا کہ آپ 12 اپریل کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا جو میسیج ہے کہ کوئی سیاسی جھنڈا نہیں لے کے نکلنا، ایک سفید جھنڈا لے کے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ 12 اپریل کو تاجر برادری بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ کھڑی ہوگی اور ساتھ نکلے گی۔ میں ایک بار پھر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا الائنس کی طرف سے، آل کراچی تاجر الائنس کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمیشہ تاجروں کو جس طرح ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یا کراچی کے عوام کے لیے جس طرح آپ آواز اٹھا رہے ہیں، قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے سر، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میرا خون بڑھتا ہے جب میں اپنے چھوٹے بھائی آصف گلفام کو محبتوں میں گھرا ہوا دیکھتا ہوں، سر بلند ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور ان کے لیے بڑھتی ہوئی یہ عقیدت تاجروں کی طرف سے، یہ ان کا بے لوث ہونا اور ان کا اس قدر اپنی تحریک سے، جو ان کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے اس میں وہ جتنے متحرک ہیں، یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے اس قد کو بڑھتا ہوا، اور دعا گو بھی ہوں اس مبارک رات پہ کہ اللہ ان کی عزت و تکریم میں مزید اضافہ کرے۔ میرے پہلو میں ایک اور ایسا لیڈر جس کی پہچان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی میں بڑے دبنگ طریقے سے اور بہت ہی حکمت سے انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ان کے سامنے لوگ غلطیاں کرتے چلے گئے، اور ان کی غلطیوں کے نتیجے میں آج کراچی مکمل طور پر لاوارث ہو گیا۔ آج کراچی کے عوام کے لیے اور خصوصاً مہاجروں کے لیے کراچی ایک ایسا شہر بن چکا ہے جو اس قدر پرآشوب ہے اور اس قدر نہتہ محسوس کرتے ہیں لوگ کہ جس طرف دیکھتے ہیں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ ایسے میں اس جواں عزم لیڈر نے، جس کا نام آفاق احمد ہے، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، قدم بڑھایا ہے،
ان کے سامنے میدان خالی ہے. اگر کچھ نام بعض تنظیموں کے ہیں تو یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ ان کے لیے کوئی واپسی کا راستہ ہے. آزمائے ہوئے جو تیر ہیں اب وہ ترکش ہی میں رہیں گے اور وہ چل نہ پائیں گے. تو ایسے میں خصوصی طور پر کراچی کی تاجر برادری کی جانب سے آفاق بھائی کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تاجروں کے ہمراہ، عوام کے ہمراہ، اہلیان کراچی کے لیے، کراچی کی تجارت کے لیے متحرک ہو جائیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہر وہ شخص، ہر وہ لیڈر، ہر وہ جماعت جو کراچی کی بہبود کے لیے، کراچی کی بقا کے لیے، کراچی کی معاشی ہب کی حیثیت کو پھر سے بحال کرنے کے لیے، کراچی کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے، اور جو اس کی ایک شراخت عروس البلاد ہے، یعنی شہروں کی دلہن، ایک سجیلا شہر جو آج بہت سے مسائل میں بری طرح گر چکا ہے، اس کو نکالنے کے لیے میں آپ لوگوں سے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر اس آواز کے ساتھ جڑ جائیے جو اس کی بہتری کے لیے آگے بڑھے. اب یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ فلاں بندہ اٹھا تو اب یہ جانے اور مسائل جانے. جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں نکلتے، جب تک ہم ان کی طاقت نہیں بنتے، انہیں وہ کامیابیاں نہیں ملے گی جو ہماری منزل ہے. تو میں نہایت ایک خوش آئند لمحوں کی دعا کرتے ہوئے میں آفاق بھائی کو یہ مائک دے رہا ہوں. آپ اپنی بات کریں اور ہمیں امید دلائیں کہ آپ ہمیں بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جب قدم اٹھائیں گے تو پھر ہم بھی منزل تک آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. یہاں موجود تمام حاضرین محفل السلام علیکم. میں بہت سیدھا سا آدمی. میں اصل میں اس قسم کی تقریبات میں مجھے بولنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سیاسی گفتگو ہو نہیں سکتی، تجارت کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، تو مجھے ذرا مشکل ہوتی ہے. میں بس یہاں جو میں حاضر ہوا تھا وہ یوسف صاحب کی جو غنڈہ گردی ہے نا کہ یہاں پہنچنا ہے اور ابھی پہنچا، اور یہ ان کی سرپرستی میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو عتیق میر صاحب جو ہے وہ یوسف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہوتے تو یوسف صاحب تھے، تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہاں پہنچیں. اور اس لیے کہ یہ کیمپ جو ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے لگایا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے لگایا جاتا ہے، ان کی کوئی مشکلات ہوں تو اس کو حل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو جو یہ والنٹیئر سروسز آپ لوگ دیتے ہیں، تو جب انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں یہ سمجھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کی ان خدمات کو جا کر سراہوں، اور ستائش کے لیے میں یہاں حاضر ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو یقین دلایا میرے لیے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، خوشگوار حیرت، کہ تاجر یہ کہیں کہ بھئی 12 کے پروگرام میں آپ کے شریک ہوں گے اور یقین دلا دیں، بہت بڑی بات ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ آپ لوگ سیاسی بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے یہ بات کی تو ظاہر ہے یہ سوچ کر کی کہ آفاق نے اس وقت جو معاملات کو ڈسکس کیا ہے اور جو وہ کوشش کر رہا ہے اس میں لسانیت کی بجائے اس شہر کا رنگ ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ کراچی سے محبت کرتے ہیں اور کراچی کو اپنا شہر مانتے ہیں، تو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس بدعنوان گورنمنٹ کی طرف سے، تو اگر ہم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کو اس بات پر مجبور کریں کہ جو سسٹم کے نام پر انہوں نے کھلواڑ مچا رکھا ہے ہر شخص کے ساتھ، یہ سسٹم ختم ہو، اور جو ادارے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ اس کو پورا کریں، تاکہ اس شہر میں
جو معاشی ترقی ہے وہ تیزی کے ساتھ پروان چڑھے. جو تاجر حضرات ہیں ظاہر ہے وہ بھی پریشان ہیں, جو صنعت کار ہے وہ بھی پریشان ہے, اور ایک عام جو آپ کا کنزیومر ہے, جو آپ کا بائر ہے, وہ بھی پریشان ہے. تو ہم سب مل کے اگر حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ سسٹم کے نام پر جو آپ نے غنڈہ گردی مچا رکھی ہے اس کو بند کیا جائے اور عوام کے اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے, تو میرا خیال ہے اس کا رزلٹ آئے گا, بہتر آئے گا. تو بہرحال آپ لوگوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے, آپ نے مطلب سپورٹ کا یقین دلایا, اس کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میری جو حیثیت ہے, چاہے وہ اتنی سی ہو چاہے اتنی ہو, میں اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہوں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پورا کروں. میں آج آپ کے سامنے آپ لوگوں سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں کوئی میری ضرورت پڑتی ہے مسائل حل کرنے کے لیے, کوئی مشکل ہے, کہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں.